اور یہ فوکل پرسن کا یہ شوشہ جو چھوڑا ہے، فوکل پرسن خان نے 3 پہلے مقرر کیے اور 3 آج نہیں کیے، تو 6 لوگ ہو گئے. اب 3 نئے کرنے کے بعد خبر کو یہ رنگ دے رہا ہے کہ جی فلاں اور فلاں کو نکال دیے، جو جھوٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو حرکتیں ہو رہی ہے ہمارے پارٹی کے کاز کو نقصان دے رہی ہے. ہمارا واحد فوکس ہونا چاہیے احتجاج پہ، ہمارا واحد فوکس ہونا چاہیے پروٹیسٹ پہ اور جلسے جلوس پہ. یہ بتائیں کہ لوگوں کو شرف مرد سے مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، جس وقت شرف المرود تھا اور جب لوگ آئے 8 فروری کے بعد، اب وہ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بنائیں، لیکن آئیں روڈوں پہ، سڑکوں پہ، مار کھاؤ، پرچے کھاؤ، لڑو خان کے لیے، پارٹی کے لیے جدوجہد کرو، تب ہی ورکر کے پاس قبولیت ہوگی. ورکر دس خوشی میں تو میرے ساتھ نہیں ہوا ہے، انہوں نے میری اسٹرگل دیکھی ہے، میری جدوجہد دیکھی ہے اس وقت جب کوئی نہیں تھا. تو یہ بتائیں سر کہ اب پارلیمنٹ میں بھی پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر بھی آ چکے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے آپ کو نامزد کیا گیا ہے، لیکن سنا ہے، خبریں یہ ہیں کہ شاید آپ سے بہت زیادہ خوف اور ڈر ہے، آپ کو شاید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین حکومت نامزد نہ کرے، رکاوٹ ڈالے. تو کیا اس پہ آپ کا سٹانس ہوگا؟ کوئی میرا رزق رک جائے گا؟ ہاں، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہو یا جو بھی ذمہ داری ہو، وہ جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا، اس کو نہ شہباز شریف ٹال سکتا ہے اور نہ میرے سیاسی مخالفین ٹال سکتے ہیں. باقی جو ہیں، ایک 2008 سے یہ اپوزیشن کے پاس یہ منصب آیا ہے. اب اگر میری وجہ سے یہ چینج ہو جاتا ہے تو یہ بھی معنی رکھتی ہیں کہ کم از کم، اور ڈر اور خوف ان چوروں کو ہوگا جو احتساب نہیں چاہتے ہیں پاکستان کے خزانے کا صحیح معنوں میں. سر یہ بتائیں کہ آج کے پی اسمبلی کی پہلی مرتبہ نمائندگی سے محروم کر دیا گیا، سینٹ الیکشن ملتوی کر دیا گیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی وہاں پہ ووٹرز کو، اس لیے ہم الیکشن کو ملتوی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے بڑا غلط کام کیا ہے. پاکستان کے ایک فیڈریٹنگ یونٹس کو جو ہیں، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں ووٹ چونکہ 9 بنتے تھے پی ٹی آئی کے، وہ کاسٹ کرنے سے محروم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھکنڈا استعمال کیا ہے. باقی بات یہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو تبھی حلف ہوگا، اور اسمبلی اجلاس بلانے کی تو اپوزیشن کے پاس نیومیریکل اسٹرینتھ ہی نہیں ہے. 1/4 آرٹیکل 54(3) میں انہوں نے 1/4 ریڈ ود آرٹیکل 61، ریڈ ود آرٹیکل 127، 1/4 نیومیریکل اسٹرینتھ درکار ہیں، وہ ان کے پاس ہے نہیں. تو پھر دیکھیے، عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ، یہ 3 ستون ہیں ہماری ریاست کے. کوئی بھی ستون دوسرے ستون کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن کس طرح پروونشل اسمبلی کو کہہ سکتی ہیں کہ جی یہ کرو، اس طرح کرو، فلاں کرو؟ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. مطلب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو باتیں پی ٹی آئی الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کو کہہ رہی تھی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، آج انہوں نے آرڈر میں لکھا کہ آپ ہمیں اب لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، تو حالات تبدیل ہو رہے ہیں. کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جب پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناعی دیا ریزرو سیٹوں پر، اور اسپیکر نے یہاں پہ کہا پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتناعی تو یہاں پہ اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے. اب اسی پشاور ہائی کورٹ کی حکم امتناعی یا حکم کی تعمیل کرنے پہ الیکشن کمیشن تلی ہوئی ہے. یہ الیکشن کمیشن کی فرائض میں کہاں سے آ گیا کہ وہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن بھی کرائیں؟ یہ بتائیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، 8 ججز کو بلکہ سارے ججز ہی آ گئے ہیں، اس میں سب کو خطوط بھی آئے ہیں، کچھ زہریلا مواد بھی آیا ہے، کچھ مواد اور بھی آیا. تو یہ کیا کس طرف جا رہا ہے سلسلہ؟ یہ 2001 میں اس طرح کا سلسلہ شروع ہوا تھا امریکہ میں. انتھراکس یہ میٹیریل ہے، اور یہ کسی عام ملزم کا کام تو نہیں ہو سکتا ہے. انتھراکس کو سمجھنا، پھر یہ خطوط لکھنا، پھر 6 کے بجائے 8 ججوں کو جاری کرنا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ بیسیکلی انتھراکس پھیلانے کے عمل کو قانون میں بایو ٹیررزم کہتے ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے، اور پھر ایک ادارے کے خلاف ہے. ان جج صاحبان کی لائف کو جو ہے انڈینجر کیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو سنوائی ہو رہی ہے لارجر بینچ کے ذریعے، سب سے پہلا کام ان جج صاحبان اور ان کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے. کیونکہ اب اس لیٹر کے بھیجے جانے کے بعد، اور ابھی سنا ہے کہ اس پہ FIR بھی ہو گئی ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بڑے شدید خطرات لاحق ہیں.
ان جج صاحبان نے جو کام کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہے، اور یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے عدلیہ کے ساتھ سالیڈیرٹی کے طور پہ سپریم کورٹ کے سامنے وہاں جا کے ایک جتی کا اظہار کیا ہے۔ سر آخر میں یہ بتا دیں کہ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اب ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور اب ملک کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور مل کے ملک کے مسائل حل کر لیے جائیں، تو کیا آپ کا میسج ہوگا ان کے لیے؟